بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج ہم حاضر ہیں آج کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ. ہم نے اس سے پہلے جو قرآن اسٹڈی کی تھی اس میں کچھ نشہ اور باتوں کے حوالے سے بات کی تھی. پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں سے منع کر رہے ہیں. صرف اس کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا جو کہ بہت ہی خاص ہے. وہ یہ کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی کسی حکم کو کے تابع ہوتے ہیں یا کسی اس سے اپنے اللہ کے کسی قانون کو ہم توڑتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. اور وہ جو ہے نا وہ بہت ہی خاص ہے, کیونکہ اگر یہ جیسے نشہ اور چیزیں ہیں جیسے شراب کہہ لیں, اب شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تو ایک شخص جو ہے وہ اگر شراب پیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہے کہ یہ گناہ ہے اور وہ نادم ہے اس بات پہ اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے, لیکن یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں, میں بہت ہی اسٹریسفل لائف میں رہتا ہوں, یہ وہ اس نے ایک بات کی ہوئی ہے جو کہ گناہ ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, یہ گناہ ہے. لیکن اس کی وجہ یہ کہ وہ بس ایک کنڈیشن میں ہے اور وہ اس بات کو مانتا بھی ہے کہ یہ گناہ ہے. دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو شراب کو انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لی ہے. وہ ان کی وجوہات مختلف بتا کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام کیا کہ نماز میں انسان کا فوکس نہیں رہتا یا اس طرح کی باتیں کر کے کہ میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہوں, اس طرح کی کچھ باتیں سننے میں آتی ہیں. کوئی وجہ بتا کے اپنے آپ کو اپنے اوپر وہ حلال کر لیتے ہیں. اب ان دونوں میں بہت فرق ہے. ایک تو پتہ ہے غلطی کر رہا ہے اور اس پہ نادم بھی ہے جو کہ غلط ہے, لیکن ایک جو ہے وہ دونوں رہے ہیں, لیکن جو شخص جو ہے وہ یہ کہہ کے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ وجہ یہ ہے, اس طرح ہے, اور اس نے مروڑ تروڑ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے اور اس نے اپنے آپ منہ سے ایسی باتیں کی ہیں جو کہ وہی پھر بات ہو جاتی ہے نا کہ who is more evil than the one who fabricates lies about God and says this is from God. یہ کہ کہنا کہ منہ سے کہہ دینا بات, میں اس ورس کی پیرافریزنگ کر رہا ہوں انگلش میں بھی, کہ لوگ کہہ دیتے ہیں منہ سے کہ یہ بات ایسی ایسی اور اللہ پہ اس کو لیبل لگا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے شخص سے بڑا مطلب ایول کون ہو سکتا ہے جو اس طرح کی باتیں کرے. تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں جو ہے نا وہ بہت غور کرنے والی ہے. یہ اس لیے غور کرنے والی ہے کہ چلو شراب تو بہت سارے لوگ پیتے ہیں, نہیں پیتے, لیکن اگر اسی کو ہم دوسری طرف الٹائیں اسی بات کو لے کے کہ بہت ساری چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم نے واضح طور پہ بھی سورہ میں بھی پڑھا ہے کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں. اب ایک شخص جو ہے, اب ہمیں ٹریڈیشنل اسلام میں ملتا ہے کئی چیزیں حرام کی ہوئی ہیں, جیلیٹن, یہ ٹوتھ پیسٹ, فلانا, یہ وہ, کیسا گوشت, کون سے جانور, کیا کیا نہیں, اس کی لسٹ ہے آن اینڈ آن اینڈ آن. تو اگر وہی جو فارمولا ہم نے حرام کے لیے یوز کیا کہ ایک شخص تو پی رہا مان رہا ہے لیکن ایک نے اپنے لیے حلال کر لیے, لیکن اسی طرح اگر ایک شخص جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام نہیں کی اور وہ اس لیے نہیں کرتا کہ فلانی کتاب میں وہ چیز منع ہے, اس کتاب میں وہ چیز منع ہے, وہ چوتھی کتاب میں وہ فلانی چیز منع ہے, وہ چیز اس امام نے منع کی ہے, وہ اس مفتی نے فتویٰ دے دیا وہ حرام ہے, تو حرام حرام حرام. اور وہ سارے جو اس کی جو سورس ہے وہ آ رہی ہے قرآن کے علاوہ, اور وہ ہم نے ایک ایسا دین کھڑا کر دیا ہے جس کی جو سورس ہے وہ اللہ نہیں ہے, اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. وہ حالانکہ وہ قرآن ہمیں اللہ نے دیا اور منہ سے کہنا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے, لیکن وہ جتنی بھی حرام چیزیں جو کر دی ہیں ہم نے لسٹ کے اوپر لسٹ ہے, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چیز ہو جاتی ہے کہ آپ نے وہ چیز نہیں کی. سپوز سمندر کا کوئی جانور ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو سمندر کے تمام کریچرز کو حلال کر دیا ہے, ابھی اسی آیت سورہ میں آگے جا کے پڑھیں گے, تو اس نے فلانی چیز کو حرام کر دیا, وہ مچھلی حرام ہے, وہ کیکڑا حرام ہے, یا وہ حرام, اور اس وجہ سے وہ نہیں کھاتا, اور یہ سمجھتا کہ میں نیک عمل کر رہا ہوں. لیکن اگر شراب والی چیز سے کمپیئر کریں کہ وہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدلنے سے اس نے اپنے لیے حلال کر لیا, ہم نے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بدل کے اپنے لیے حرام کر کے وہ نہ کرتے ہوئے بھی ہم اسی کی صفت میں جا کے اسی کی لائن جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ بہت غور کرنے والی بات ہے. کوئی بھی چیز نہ کرنا اس کی وجہ کیا ہے کہ فلانی کتاب میں یا اس نے
یا اس نے یا سورس اس کی کوئی ڈفرینٹ ہوگی تو گناہ ویسا ہی ہو جاتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں نہ کر کے نیکی کما رہا ہوں. یہ بہت ہی پوائنٹ والی بات ہے. اس پہ انسان کو غور کرنا چاہیے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس طرح کی چیزوں میں نہ کرتے ہوئے بھی گناہ کا شکار ہے کیونکہ ان کی سورس اور ہے. انشاءاللہ آج جو ہے سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 94 94 سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Game conservation. O you who believe, God will test you with some game within reach of your hands and your arrows during pilgrimage. God thus distinguished those among you who deserve him in their privacy, those who transgress after this have incurred a painful retribution. شکار کا تحفظ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ بعض جانوروں کے شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا. وہ تمہارے ہاتھوں اور تمہارے تیروں کی پونچھ میں ہوں گے حج کے دوران. اللہ اس طرح تم میں سے ان لوگوں کا ممتاز کرتا ہے جو اپنی تنہائی میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. وہ جو اس کے باوجود حد سے تجاوز کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اگلی بھی آیت اس پڑھ لیتے ہیں، اس سے کنیکٹڈ ہے. O you who believe, do not kill any game during pilgrimage. Anyone who kills any game on purpose, his fine shall be a number of livestock animals that is equivalent to the game animal he killed. The judgment shall be set by two equitable people among you. They shall make sure that the offering reach the Kaaba. Otherwise, he may expite by feeding poor people or by equivalent fast to atone for his offense. God has pardoned past offenses, but if anyone returns to such an offense, God will avenge it. God is Almighty Avenger. اس کی اردو ہے: اے ایمان والو، حج کے دوران کسی جانور کو مت مارو. جو کوئی بھی کسی جانور کو جان بوجھ کر مارے گا تو اس کا جرمانہ ان جانوروں کی تعداد کے برابر ہوگا جو اس نے مارے ہوں گے. اس بارے میں فیصلہ تم میں سے 2 عادل لوگ کریں گے. وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہدیہ خانہ کعبہ تک پہنچ جائے. دوسری صورت میں وہ غریبوں کو کھانا کھلا کر کفارہ دے سکتا ہے یا اپنے گناہ کا کفارہ دینے کے لیے اس کے برابر روزے رکھ سکتا ہے. اللہ نے ماضی کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن اگر کسی نے دوبارہ یہی گناہ کیا تو اللہ اس کا بدلہ لے گا. اللہ سب سے زیادہ طاقتور بدلہ لینے والا ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ لوگوں کا امتحان لینے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ایسی صورتحال پیدا کر دیں گے کہ وہ جو آج کل کے دور میں تو یہ بات بہت ہی کم نظر آتی ہے. لوگ جیسے سفر کرتے ہیں جہازوں کے ذریعے یا ٹرینز کے ذریعے یا دوسری چیزوں کے ذریعے، تو وہ چیز یہ جو یہاں پہ بات ہو رہی ہے آج کل کے حساب سے بہت کم لاگو ہوتی ہے. لیکن پرانے زمانے میں لوگ قافلوں کی صورت میں چلتے تھے. جب یہ ہمارے پاس گاڑیاں وغیرہ جہاز نہیں ہوتے تھے تو وہ پھر قیام کرنا اور ان کو کئی دن کئی مہینے لگتے تھے. تو ان کی خوراک کا ذریعہ یہی تھا کہ وہ ساتھ میں جو کھانا لے کے چلتے تھے اور پھر یہ کہ رستے میں کچھ جانور کا شکار کر لیا، کچھ جانور جنگلی پھل کھا لیے، کچھ اس طرح کی چیزیں. تو اس کا بھی آگے چل کے اللہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ آپ جب سفر میں ہو تو کہاں سے آپ خوراک لے سکتے ہیں وہ سمندری چیزوں سے. تو یہ ان کے لیے ٹیسٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانی پیدا کر دیتے ہیں. وہ حج پہ جا رہے ہیں، رستے میں ان کو کوئی ہرن نظر آ گیا جو بالکل سامنے ہے اور بڑے آرام سے اس کا شکار کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت، جالوت اور بہت ساری اور قوموں کے بارے میں بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان لیے، وہ پانی میں سے گزرے اور وہ اس طرح کی باتیں. تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ انسان کا ٹیسٹ ہے کہ اس پر انسان کا جو ایمان جو ہے وہ پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے. آپ جا رہے ہو حج کے لیے، بڑے مقدس کام کے لیے، اور رستے میں آپ کو بھوک لگی. اب یہ ہے کہ انسان کا پھر وہاں پہ کیفیت اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی اس وقت
بھوک کو بھی شدید بڑھا دیں اور پھر سامنے جانور بھی ہے اور پھر وہ بہت دل اس کا شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جائے، تو پھر اس صورت میں بھی اگر وہ اس نے یہ آیت پڑھے گا کہ یہ جو آیت ختم ہوتی ہے اس کے لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو جب یہ آیت پڑھے گا وہ، تو اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں آیتوں کے حوالے سے، اور کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس شکار کو مار دیا تو میرے لیے دردناک عذاب ہے، لیکن اس کے بھی آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کے کفارہ ادا کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ انسان کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور چیزوں کو آسانی کے لیے آپ کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ ہماری دنیاوی لائف میں بھی ایسے بڑے چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں منع کی ہیں، ہماری جاب، ہمارے بزنس اور بڑی چیزوں کو لے کے چیزیں آسان اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ انسان کیا کرتا ہے۔ جیسے کہ جمعے کی جیسے نماز ہے کہ ڈراپ آل یور بزنس، کی سب کام چھوڑ کے تم جب اذان ہو جائے تو چاہو، تو ایسے ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کو بہت اچھی کوئی جاب مل جاتی ہے اور وہ آپ کو جمعے کے ٹائم آپ کو نہیں جان دیتے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کو، یہ انسان کے ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہر حال میں وہ پورا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو پھر ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ، اس طرح اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو ممتاز کرتا ہے جو اپنی تنہائی میں بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو جو اکیلا ہوگا، سپوز اگر کوئی بندہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے اور آس پاس کوئی نہیں ہے اور شکار سامنے ہے، اس کو پتا ہے کوئی اگر میں مار دوں گا تو کوئی کسی کو پتہ نہیں چلے گا، تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ تو تنہائی میں اگر اس نے ایسا غلط کام نہیں کیا یا اکیلا بھی سفر کر رہا ہوگا تو، اور اس نے نہیں کیا، بھلے وہ جانور کے بارے میں کوئی لسٹ نہیں، کوئی خرگوش ہی اس کو نظر آ گیا لیکن اس نے نہیں کیا، صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دردناک عذاب ہوگا اور میں تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف تقویٰ قائم رکھوں گا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ممتاز بنا دیتے ہیں۔ اندازہ لگائیں کیسے تھوڑی ہم رمضان میں بھی تو اتنی دیر تک بعض اوقات سفر کر لیتے ہیں بھوک اور پیاس کے اندر، تو یہ وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک طرح کا اس پر روزہ ہے، روزہ یہ کہ پانی وہ پی سکتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس کوئی کھانا وہ کھا سکتا ہے، لیکن کوئی شکار نظر آ جائے اس کو نہیں ٹچ کر سکتا، یہ اس کے لیے ایک طرح سے وہ منع ہوگا، لیکن وہ کر دے گا تو اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کتنا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ممتاز کر دیں گے، اور اگر اس نے توڑ دیا تو اس کے لیے دردناک عذاب۔ اگر دردناک عذاب ہے، اب یہ دیکھیں بڑی، اگر تنہائی میں اس نے ایسا کام کر دیا ہے، اب یہ ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہوا، وہ ہے کہ آپ 95 میں جا کے دیکھیں کہ اگر کسی نے بھی جان بوجھ کر مارا ہے کسی جانور کو تو اس کا جرمانہ اس کو ادا کرنا ہوگا، جانوروں کی تعداد کے برابر ہوگا۔ اس نے 1 ہرن مارا ہے تو اس کے برابر ہی اس کو وہ فدیہ اس کو پہنچانا ہوگا خانہ کعبہ تک۔ اب یہ انسان پہ کتنا بڑا ایک وہ برڈن پڑ جائے گا کہ وہ اس کے کیا مالی حالات ہیں، کیسے ہیں۔ اب اس کو یہ ہے کہ، اور اس پہ بھی کچھ لوگوں کو مطلب نافذ کرنا پڑے گا جو یقین کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے کہ یہ چیز وہاں خانہ کعبہ تک پہنچے، اور پھر دوسری صورت میں غریبوں کو کھانا کھلا کر کفارہ دے سکتا ہے۔ اگر وہ اس کے پاس جیسے کہ سمجھ میں آتا ہے، سپوز اس کے پاس ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہ نہیں پہنچ سکتا کہ وہ جانور خانہ کعبہ تک، یا کوئی اس کو نہیں ملا ہے جانور، اس صورتحال میں وہ غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے یا پھر روزے رکھ سکتا ہے۔ اب اس میں کیا تعداد ہے اس کے بارے میں مجھے پوری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو کھانا کھلانا یا کتنے روزے رکھنے، لیکن اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ وہ عمل اس نے بھلے تنہائی میں کیا ہو جانور کو مارا، لیکن اب وہ اور لوگوں کو اس کو انوالو کرنا پڑے گا، وہ جو انصاف والے لوگ ہوں گے جو فیصلہ کریں گے کہ یہ حق کے ساتھ کہ یہ جو ہے جانور خانہ کعبہ تک پہنچے، اب یہ بات اس کے لیے لوگوں تک بھی پہنچے گی، اس میں اس کی بدنامی کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اندازہ لگائیں کہ بس وہ اگر وہ صبر کر لیتا ہو، اس جانوروں کو نہ مارتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابندی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ممتاز کر دیتے۔ یہ کر کے اس نے اب یہ صرف یہ کہ جو اس سے پچھلی آیت جو ختم ہو رہی ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو جو اس کے باوجود حد سے تجاوز کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو اس کا کفارہ دینے سے وہ ایٹ لیسٹ ہو سکتا ہے وہ اس دردناک عذاب سے یا اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، لیکن وہ ممتاز کی کنڈیشن سے بھی گیا، یہ بھی اندازہ لگا کہاں ایک اتنے لوور لیول سے لے کے اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہائی لیول پہ لے کے جا رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کفارہ ادا کرنے سے وہ اس کا دردناک عذاب نکل کے واپس اپنی اسی پوزیشن میں آ جائے۔ لیکن اگر وہ دیکھیں گے انسان کے اللہ کے جو امتحان آتے ہیں، کیسے انسان اگر ان پہ اپنے اوپر کنٹرول کر کے، اپنے اوپر جبر کر کے، اپنی کیفیت کو کنٹرول کر کے وہ
اللہ کا حکم مانیں. کتنی ہی کمانڈمنٹس ہمارے پاس ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں دے آر ریپینٹرز اور یہ اور وہ, دے آر کیا کہتے ہیں اس کو, اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا کیا مقام ہے, لیکن یہ کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان پہ اگر ہم عمل کرتے چلے جائیں, چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں, چاہے جتنی بھی ہمارا بزنس, ہمارا فیملی, ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں, ہمارا اپنا وجود, ہمارا نفس اس کے رستے میں آئے, ہماری ایگو رستے میں آئے, تو ہم اس کو کرش کرتے ہوئے چلائیں. یہ اللہ کا حکم ہے, بس بات ختم ہو گئی. اندازہ لگائیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا لیول کھڑے کرتے جائیں گے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے, اور اس کو توڑیں گے تو اندازہ لگائیں ہمارے لیے کتنی مشکلات کھڑی ہوتی جائیں گی. اگر ہم اپنی ایگو کو ایسے ہی سائڈ پہ کرتے چلے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ایگو ختم ہی ہو جائے گی, ہم بالکل زیرو پہ آ جائیں اور ہمارے لیے صرف اللہ ہی سامنے ہو. ہمارے جب بھی کوئی کام, صرف ہمیں اللہ ہی نظر آئے, ایگو جو ہے سطح ہستی سے ہماری مٹ جائے. یہ بھی اگر ہم جبرن اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کے حکم پر چلیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو 95 آیت ہے تو اس میں وہ ختم ہوتی ہے. لیکن اگر کسی نے دوبارہ یہ گناہ کیا تو اللہ اس کا بدلہ لے گا, اور اللہ سب سے زیادہ طاقتور بدلہ لینے والا ہے. تو اگر یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا اور آپ نے پھر دوبارہ ایک اور جانور کو مار دیا, تو پھر وہ دوبارہ کرنے پہ پھر وہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور, پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری باری میں کچھ نہیں کفارے کا کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سب سے زیادہ طاقتور بدل. یہ فردر اپنے آپ کو بری سے بری کنڈیشن میں لے جانے والی بات ہے. تو وائی ناٹ کہ ہم جو قرآن پڑھیں, جو اللہ نے جیسے بات بول دی ہے بس ختم بات. وقالوا سمعنا وأطعنا, ہم نے سنا اور اطاعت کی بات ہی ختم. یہ اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 سٹیپ بول دیے, بس بات ہی ختم. میں اس سے آگے بحث ہی نہیں کرنا چاہتا. جو حرام حلال کے حوالے جو چیز ہم نے ابھی پڑھتے آ رہے ہیں ان کو ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ کرتا چلا جائے تو وہ پھر انسان کے لیے کتنی آسانی پیدا ہو جائے. پھر 96 میں ہے, all creature of the sea lawful to eat, all fish of the sea are made lawful for you to eat during pilgrimage. This may provide for you during your journey. You shall not hunt throughout the pilgrimage. You shall reverence God before whom you will be summoned. سمندر کی تمام مخلوقات کھانے کے لیے حلال ہیں. سمندر کی تمام مچھلیاں تمہارے کھانے کے لیے حلال کی گئی ہیں. حج کے دوران تمہارے سفر میں یہ تمہارے لیے مہیا کی گئی ہیں. تم پورے حج کے دوران شکار مت کرو. تم اللہ کی تعظیم کرو جس کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہے. تو آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دیکھیں غفور الرحیم نے کیسے انسان کے لیے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے لوگ اتنا لمبا سفر کر کے آئیں گے, اور وہ جو خانہ کعبہ ہے وہ بھی آپ اگر اس کی پوزیشن دیکھیں تو اس کی جو ہے چاروں طرف نیچے سے سمندر ہے اور سائیڈوں پہ بھی سمندر ہے اور بیچ میں ہو سکتا ہے دریا وغیرہ بھی ہے. تو رستے میں ان جو لوگ دور دور سے آ رہے ہیں ان کے لیے سمندر یا اس طرح کی چیزوں کے سامنے سے گزریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو یہ چیزیں جو چنی ہیں, جیسے وہ یونس کی کہانی دیکھ لیں گے, جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکل کے وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی اس کے لیے وہاں پہ ایک ایڈیبل درخت اگایا ہوا تھا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں, اللہ تعالیٰ کو دنیا کا اور اس کے جو 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 جہاں جہاں خشک زمین ہے یہ سارا اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہی ہوگی بات کہ کس طرح لوگ حج کے لیے آئیں گے, کس طرح راستے میں ان کے لیے میں آسانیاں پیدا کروں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا علم ہے, وہ جانتے ہیں. اور ہم بھی ابھی خانہ کعبہ کو دیکھیں تو وہ ایسی جگہ پہ ہے جہاں سے آپ کو راستے میں کافی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس طرح انہوں نے مہیا کر دی ہیں. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج کے دوران شکار مت کرو, تم اللہ کی تعظیم کرو جس کے سامنے تمہیں حاضر کیا جائے گا. تو یہ باتیں انسان کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ کی تعظیم کریں, اور ہمیں اس دن سامنے حاضر ہونا ہے, مطلب قیامت کا دن, ڈے آف ججمنٹ کا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں God has appointed the Kaaba, the sacred masjid, to be a sanctuary for the people, and also the sacred months, the offering to the sacred masjid and the garland marking them. You shall know that God knows everything in the heavens and the earth, and that God is omniscient. اللہ نے کعبہ مقدس مسجد کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ متعین کیا ہے, اور مقدس مہینوں کو بھی, اور مقدس مسجد کی قربانی والے جانوروں کو اور ہاروں کو جو نشانی کے طور پر انہیں پہنائے جاتے ہیں. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے, یہ کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.
تو اس کی جو فٹ نوٹ ہے, the idol worshipping Muslims have instituted 2 sacred masjids by consecrating the Prophet's tomb. The Quran talks only about one sacred masjid. اس کا جو اردو ہے, مشرک مسلمانوں نے نبی کی قبر کو مقدس بنا کر 2 مقدس مساجد مقرر کر دی ہیں, جبکہ اللہ صرف ایک مقدس مسجد کے بارے میں بتاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ حج کریں اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی نمبر 1 پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ہم وہاں بھی جائیں, اور وہ پھر سمجھتے ہیں زیادہ تر لوگ کہ ہمارا جو پورا ٹرپ ہمارا جو مقصد کے لیے آئے تھے وہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے, اللہ نے کعبہ اور اس کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا کو مقدس مسجد بنایا, جبکہ ہم نے اس کو دوسری 2 ٹرپ تو ہر کسی کے ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بھی ان کی خاص عبادتیں ہوتی ہیں اور اس کو وزٹ کرنا, اور تو یہ اب دیکھ لیں کہ یہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہیں. اب قرآن میں تو آپ کو کچھ ہی نہیں ملے گا اس حوالے سے, کچھ نہیں, کیونکہ کوئی اور سورس ہے جس نے یہ پروڈیوس کیا ہے, اور وہ جو بھی سورس ہے ہمیں دل جان سے اس پہ غور کرنا چاہیے وہ کہاں سے آئی ہے. کیا ہمارے پاس سالڈ پروف ہے کہ نہیں کہ یہ جس سورس کو ہم بنا کے بیٹھے ہیں ایز اے ہسٹری انسان مدینہ جانا چاہے اس پہ کوئی بات نہیں, مطلب کہ کہاں پہ کیا جنگیں ہوئیں اور جگہوں پہ ادھر ادھر بندہ گھومے, لیکن یہ ہم وہی میں جو قرآن اسٹڈی سے پہلے بات کر رہا تھا نا, وجہ کیا ہے, آپ نے وہ چیز حلال حرام اپنے پر کس وجہ سے کی ہے, کسی سورس کی وجہ سے کی ہے. اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ جانا وہاں پہ تب ہمارا حج یا عمرہ کمپلیٹ ہوگا, اس کی زیارت ہمارے لیے پر مسٹ ہے, کس وجہ سے, تو یہ چیزیں جو انسان اپنے اوپر پھر وہ شرک کا لبادہ اوڑھتا چلا جاتا ہے انسان کو. اس لیے بہت ہی غور و فکر رہنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں کس وجہ سے کر رہا ہوں, آیا مجھے اللہ نے بولا ہے کہ کسی اور نے بولا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, تو یہ بہت غور کرنے والی باتیں. 98 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں God know that God is strict in enforcing retribution and that God is forgiving, most merciful. جان لو کہ اللہ سزا نافذ کرنے میں سخت ہے, اور یہ کہ اللہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. The sole duty of the messenger is to deliver the message and God knows everything you declare and everything you conceal. پیغمبر کا کام صرف یہ ہے کہ وہ پیغام کو پہنچا دے, اور اللہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم کچھ چھپاتے ہو. بہت ہی سیریس وارننگ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے آ رہی ہے, بہت ہی سیریس وارننگ کہ بندے کا دل لرز جائے. جان لو کہ اللہ سزا نافذ کرنے میں سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہی غفور الرحیم, وہی نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا, یہ اسٹریٹ فارورڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں غفور الرحیم, یہ بات یہ ساری باتیں ٹرو ہیں, لیکن میں سزا نافذ کرنے میں بھی سخت ہوں. اور ہمیں ہمیشہ سے یہ کہا گیا کہ وہ بہت غفور الرحیم ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ معاف نہیں کریں گے, چھوڑو, یہ بس یہ شیطانی جو عمل ہوتا ہے نا انسان کو, وہ بہلاتا رہتا ہے, کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. جیسے کسی بچے کو نا اس کا پورے سال جو اس کے برے دوست ہوتے ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کوئی نہیں, پڑھ لیں گے امتحان آنے والے ہیں, خیر ہے. جب امتحان سر پہ پہنچتا ہے پھر وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے. یہ وہی چیز ہے ہمارا, جو اگر ہم نے شیطان کو دوست بنایا تو پھر وہ ہمیں دلاسے دیتا رہتا ہے, کوئی بات نہیں, خیر ہے, بڑی زندگی پڑی ہے, پھر معافی مانگ لیں گے, اللہ غفور الرحیم ہے, نہیں بھی موقع ملا تو معاف کر دیں گے. یہ وہی سارا سسٹم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارننگ دے دی ہے, وہ سزا نافذ کرنے میں سخت ہے, اور یہ کہ اللہ بخشنے والا نہایت مہربان. یہ دونوں کو سائڈ بائی سائڈ اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے. اگر تم میری بات سنو, اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے, اگر اس جو کہتے ہیں وہ کریں گے تو وہ ہمیں بخشیں گے اور نہایت مہربان ہے. لیکن ہم نے اگر ان کے کام کو توڑا تو سخت سزا. اور پھر اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں نا, ہر جگہ آپ کو سننے میں آتا ہے کہ نا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, obey God and messenger, obey God and messenger. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میسنجر پیغمبر, تو میں obey God and پیغمبر کا کام بھی سن لو. پیغمبر کا کام کیا ہے؟ پیغمبر کا کام صرف اور صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے. نہ وہ آپ کی مغفرت کر سکتے ہیں قیامت کے دن. پورے قرآن میں آپ ٹٹول کے اس کو کریت کے دیکھ لیں, کہیں نہیں ملے گا کہ وہ کسی کی شفا کر سکتے ہیں. صرف اللہ تعالیٰ یہ جو معاف کریں گے قیامت کے دن. تو صرف اور صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کا کام صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے. واطیع اللہ واطیع الرسول, تو obey me and the messenger, اور میسنجر کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچے دینا. جو پیغام لے کے آئے اس کو فالو کرو. پیغام کیا ہے؟ صرف قرآن. تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے قرآن کے علاوہ کچھ ہمیں دیا ہے. ان کا جو آخری خطبہ تھا اس وقت جو بہت ہی اسٹرانگ جو حدیث ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ قرآن تمہارے لیے صرف چھوڑ کے جا رہا ہوں.
اور ایون سورہ فرقان میں بھی صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن اس دن میسنجر آف دا کاوننٹ اینڈ پرافٹ محمد، یہ دونوں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ یا میرے رب میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. تو واضح طور پہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، کسی اور کتاب کا ذکر نہیں ہے. تو یہ بہت ہی سوچنے والی باتیں کہ انسان سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا 99 میں کہ تم جو ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، تم دنیا سے چھپا سکتے ہو، مجھ سے نہیں چھپا سکتے. تمہاری جو نیت ہے وہ میں جانتا ہوں، تمہارے دلوں کے اندر کی نیت جو تمہیں بھی نہیں معلوم ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے اندر کے حالات کو کبھی اللہ کو معلوم ہے. انہوں نے ہمیں کریٹ کیا ہے، تو ہم بھلے لوگوں کے سامنے 10,000 باتیں کرتے رہیں، چھپاتے رہیں، کرتے رہیں، وہ رب العالمین سب جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں چھپا سکتے. پھر اللہ کہتے ہیں proclaim the bad and the good are not the same, even if the abundance of the bad may impress you, you shall reverence God even if you are in the minority, O you who possess intelligence, that you may succeed. اعلان کرو کہ برائی اور اچھائی ایک جیسے نہیں ہیں، چاہے برائی اور کی کثرت تمہیں متاثر ہی کیوں نہ کرے، تمہیں اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، چاہے تم اقلیت میں ہی کیوں نہ ہو، اے ذہانت کے مالک، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اس کی اگلی بھی تھوڑی سی کنیکٹ کرتی. او یو who believe, do not ask about matters which if revealed to you prematurely would hurt you. If you ask about them in the light of Quran, they will become obvious to you. God has deliberately overlooked them. God is forgiver clement. اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، ایسے معاملات کے بارے میں مت پوچھو جو تم پر اگر وقت سے پہلے ظاہر ہو جائیں تو تمہیں تکلیف پہنچے گی. اگر تم قرآن کی روشنی میں ان کے بارے میں پوچھو گے تو وہ تم پر واضح ہو جائیں گے. اللہ نے جان بوجھ کر انہیں نظر انداز کیا ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو 100 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اعلان کر دے، لائک میسنجر سے کہ اعلان کر دو کہ ہم بھی لوگوں کو کہہ دیں کہ بھئی برائی اور اچھائی ایک جیسے نہیں ہیں. یہ واضح طور پہ سمپل سی بات ہے کہ برائی اچھائی کیسے سیم ہو سکتے. اگر ہم برائی کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی برا ہوگا. ہم جس چیز کا پھل زمین میں ڈالیں گے وہی چیز ہوگی گی. ہم سیب کا بیج بونے سے ہم اسے آم کی ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے. جو ہم نے بویا ہے وہی ہمیں ملے گا. اگر ہم اچھا کام کریں گے دنیا میں، اللہ کے حکم پر چلیں گے، تو ہمارے لیے اچھائی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پیدا کر دیں گے اور آخرت میں بھی. اگر ہم دنیا میں برائی کریں گے تو آخرت میں بھی ہماری برائی ہوگی. اس کے بارے میں نے ایک ٹاپک ریکارڈ کیا تھا کہ ہمارے جو دنیا میں ہم کر رہے ہیں، قیامت سے پہلے ہی ہماری دنیا میں ایکچولی فیصلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو نیک اللہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جنت دنیا ہی سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کے کام، اللہ سے کے حکم کو نہیں مانتے، ان کے لیے دنیا میں ہی ان کے لیے ایک طرح سے عذاب شروع ہو جاتا ہے. ان کو نہ ان کو خوشی ملتی ہے، ان کو تکلیف میں رہتے ہیں، بیماریوں میں ملوث، یہ وہ فلانا. تو یہ ٹاپک میں نے انگلش میں ایکچولی ریکارڈ کیا تھا، جو کہ میں نے پوسٹ کیا ہے ماشاءاللہ. تو یہ بات برحق ہے کہ اچھائی سے اچھائی ملے گی، برائی سے برائی ملے گی. اور چاہے ہم دیکھیں کہ اس میں جیسے آیت میں ہے کہ ہم دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جیسے مشرک، بہت سارے مذہب میں بھی ہم دیکھیں کہ بلیورز جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے لوگ، بہت ہی اکثریت میں ہوتے ہیں. جو واقعی اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں بہت ہی اکثریت میں ہوتے ہیں. اور اس کی واضح طور پہ ہمیں ملتی ہے قرآن سے. جتنے بھی آپ پیغمبر اور رسولوں کی کہانیاں اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے بہت ہی اقلیت میں ہوتے تھے. شعیب، سمود، ان سب قوموں کو دیکھ لیں آپ، اور کہتے ہیں ان کی قوم کہتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں تمہیں شعیب، صالح، اس طرح مختلف پیغمبروں کا نام لے کے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے صرف چند لوگ ہی تمہیں فالو کر رہے ہیں. ہمارے جو طاقتور رچ لوگ ہیں، ہم لوگ ان میں سے وہ سب ہمارے ساتھ ہیں. اس طرح کی رفلی میں اس کا بات کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے بہت ہی اقلیت میں ہوں گے، اور اس وقت ہم دنیا میں بھی دیکھ لیں تو وہی چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی مالی حالت یا کچھ اور چیزوں کو دیکھ کے متاثر مت ہو، بھلے وہ کتنی کثرت میں وہ ہوں، اور چاہے تم کتنی اقلیت میں ہو. ایز لانگ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر چل رہے ہیں، بات ختم. ہمیں لوگوں سے
کتنے نمبر میں کیا ہے، ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. ایون قارون کی ایگزامپل لے لیں قرآن سے، جب وہ اس کی جو چابیاں تھیں وہ ایک طاقتور انسان ہی اٹھا سکتا تھا، تو جو دنیاوی چیزوں میں پھنسے ہوئے تھے وہ اس سے دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار لوگ تھے وہ کہتے ہیں ان کو کہ تم ایسی چیزوں سے کیوں متاثر ہوتے ہو، یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں. میں رفلی اسٹوری کی پیرافریز نہیں کر رہا ہوں. اب تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، ان کو ریفرنس کرو ماشاء اللہ سے. اور پھر 101 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی قرآن میں ایسی بات کہیں جا کے ہم لوگ، میں یہی سوچتا ہوں، اس میں آپ لوگ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کہ اگر کہ بعض وقت قرآن کی کچھ آیتوں میں ہم جا کے پھنس جاتے ہیں یا کچھ ایسا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ وہ معاملات کے بارے میں مت پوچھو اگر وقت سے پہلے ہمیں بتا دی جائے. اور آنیسٹلی جب سے میں ماشاءاللہ اس سبمشن میں ہم لوگ آئے تو بہت ساری چیزیں جو ہم نئے آئے تھے اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ خود بخود ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ. یہ بات بعض وقت ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کا مطلب ہمیں بہت عرصے تک پتہ ہی نہیں تھا، جو ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں چلو جتنا سمجھ میں آیا، لیکن پھر بعد میں سمجھ میں آیا نو اس آیت کا مطلب تو یہ تھا، یا اس کی آگے ایکسٹینشنز یہ ہیں. تو اس طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلکہ منع کریں گے بارے میں مت پوچھو اگر وقت سے پہلے ہمارا ایمان جو ہے وہ اگر اس وقت اس مقام پر نہیں پہنچا، تو اس سے پہلے اگر ہمیں وہ بات سامنے آ گئی تو ہمارے لیے مشکلات کی تکلیف ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم قرآن کی روشنی میں اس کو سچے دل سے اس کے اوپر غور کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے واضح کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے انہیں نظر انداز کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر انسان کی جو لیول ہے انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حساب سے، کہ اگر اس شخص کو قرآن کا یہ میسج پہلے مل گیا یا یہ بات پہلے سمجھ میں آ گئی تو اس کا ایمان ڈاما ڈول نہ ہو جائے. تو بہتر ہے کہ ابھی یہ اس بات کو چھپا کے رکھا جائے. تو میں آنیسٹلی میں اپنی بات بتاؤں نا کہ مجھے جب یہ سبمیشن میں آئے، مجھے کسی نے میسج نہیں دیا تھا قرآن یہ سبمیشن کا، میں خود ہی مختلف مذہبوں سے گھومتا پھرتا، ایتھیسٹ، کسی مذہب پہ نہیں مانتا، بہت لمبا سفر کرتے کرتے پھر قرآن پہ آیا. قرآن پھر آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک چیز سمجھ میں آئی. جس سب سے پہلی بات جو مجھے سمجھ میں آئی، لا نفرق بین احد من رسول، کے کسی پیغمبر میں فرق نہیں کر سکتے. اور میں کسی ٹیچر کے پاس نہیں جا رہا تھا، خود ہی بس اکیلے بیٹھ کے قرآن کا مطالعہ کرنا. اور اس میں جب میں نے یہ پڑھا ماشاءاللہ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم کسی پیغمبر میں تفرق نہیں کر سکتے. تو یہ پھر میرے پہ ٹیسٹ تھا ماشاءاللہ سے، کہ پھر میں نے اس وقت میں نے کہا اگر قرآن میں لکھا ہے تو بات ختم، جو بھی قرآن میں لکھا ہے بات ختم. تو جب سبمیشن میں آئے تو اس وقت بھی کسی نے مجھے میسج نہیں دیا تھا سبمیشن کا. میں بس پڑھتے پڑھتے پھر ارشاد خلیفہ کی میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی، پھر میسج دیکھا، تو ایون ان کے میسنجر کا میسج بھی نہیں دیکھا. مجھے ان سے اتنی انسیت ہوگی، اتنی محبت ہوگی. میں نے کہا فائنلی ایک بندہ مجھے دنیا میں ملا ہے. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ سبمیٹرز ہیں، یہ وہ ہے سارا. میں نے کہا ایک بندہ دنیا میں ملا ہے جو خالص اللہ کی باتیں کہتا ہے. مطلب میں تھک گیا تھا سرچ کر کے، کوئی ایسی جماعت ہو، کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی ایسی انسٹیٹیوٹ ہو جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کو پروموٹ کرتے ہو، کہیں نہیں ملا. فائنلی ایک دن یوٹیوب میں مجھے ارشاد خلیفہ کا ایک تھوڑا سی ویڈیو ملی. میں نے کہا یہ کون شخص ہے؟ پھر وہاں سے مجھے ان سے اتنا لگاؤ ہوتا کہ میں نے ان کی ویڈیوز آڈیوز کتنی بار سنی، ان سے اتنی محبت ہوگی آپ بلیو نہیں کریں گے کہ اس کا جو انہوں نے میسنجر شپ ہونے کا اور میریکل آف 19 کا خیر پہلے پتہ چل گیا تھا، اور جو 2 آیتیں ہیں سورہ نمبر 9 کی، یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چھپا کے رکھی. ایک دن جب مجھے ان کے پیغمبر ہونے کا پتہ چلا تو وہ میرے لیے دل ہلا دینے والا بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بار میں نے ان کی ویڈیوز آڈیوز سنی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ چیز ہر بار مجھ سے مس ہو جاتی تھی، فرصت بھی سے ہر بار. لیکن آفٹر سرٹن ٹائم جب وہ مجھے پتہ چلا تو پھر اس کے اوپر میں نے غور کیا. وہ اس وقت ہو سکتا ہے وہ اگر اس سے بہت پہلے مجھے پتہ چل جاتا تو میں انہیں سے بھاگ جاتا کہ بھئی یہ انسان بھی غلط ہے، یہ تو مطلب کیسے اس نے کہہ دیا فلانی بات. یہ تو وہ چیز ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر انسان کی کتنی اسٹرینتھ ہے، کس لیول پہ اس کو ہوتا ہے. وہ بھی شاید اس آیت سے کمپیئر کرتی ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، may God forgive me. پر مجھے بہت ساری چیزیں سرٹن ٹائمز پہ جا کے پتہ چلی ہیں جب میں ماشاءاللہ اس کے لیے ریڈی ہوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو اس اللہ تعالیٰ میں منع کریں اتنے زیادہ اس میں مت پڑھو، اور اللہ سے دعا کرو اور قرآن کی روشنی میں دیکھو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم 102 بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ اس سے کنیکٹ کر رہی ہے. Others before you have asked the same questions then became disbelievers therein. تم سے پہلے دوسرے لوگوں نے بھی یہی سوال کر چکے ہیں، پھر ان میں سے وہ منکر ہو گئے.
تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ انہوں نے وقت سے پہلے جو چیز انہوں نے پوچھ لی، ان کا ایمان جو اس وقت وہاں پہ نہیں ہوگا تو وہ غلطی کر بیٹھے، اور انہوں نے قرآن کی روشنی میں نہیں پوچھا ہوگا، انہوں نے قرآن سے ہٹ کے پوچھا ہوگا. تو قرآن کی روشنی میں پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ انتہائی تقوی کے ساتھ قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا فارمولہ رکھتے ہوئے اگر آپ کوشچن پوچھ بھی رہے ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ نے منع کیا لیکن پوچھ رہے ہو تو قرآن کی روشنی میں پوچھنا. ورنہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے ہٹ کے پوچھا اور اکیلے پوچھا یا کسی اور وجہ سے پوچھا تو ہو سکتا ہے وہ چیز ہمیں اس دین سے ہٹا دے. تو یہ دو چیزیں بہت مد نظر رکھنے والی ہیں. ایک تو مت پوچھو ایسی بات جو سمجھ وہ ہمارے وقت سے پہلے پوچھ نہیں ہے، تو قرآن کی روشنی میں پوچھو تاکہ وہ ظاہر کی جائے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے. ماشاء اللہ. 102 پہ آج ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور سسٹر سے بیٹھے تو انشاءاللہ آپ کوشچن کامنٹ کر سکتے ہیں. کوئی مسٹیک ہو تو اس میں انشاءاللہ کریکٹ می اینڈ may God forgive me for any mistakes. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ بردر، ماشاء اللہ بیوٹیفل اسٹڈی. پریز گاڈ. ماشاءاللہ. پریز گاڈ. MashaAllah, brother. MashaAllah, amazing Quran study. Praise God. Thank you, God. ماشاءاللہ. وہ جو میں ایک ایسے تھوڑا سا، ماشاءاللہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بھائی نے ایکسپلین کیا ہے قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام اس کے اوپر غور و فکر کر کے آیات کے اوپر. تو وہ جو حلال اور حرام ماشاءاللہ اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی بھائی نے. اور جو ہے اس میں جیسے منشیات کی چیزیں خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کی ہیں کہ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان سے ہمیں ان سے انسان کو منع کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں. تو اس کی جو ہے نا ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب ہمیں کوئی حکم آتا ہے تو ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم ان کی حکم کے اوپر جو ہے نا کوئی دلائل دیں یا کوئی ریزننگ کریں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، یا میں اس وجہ سے مجبور ہو کے یہ نہیں کر پا رہا، یا میری یہ مجبوری ہے. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ تو چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. حکم ہیں اور تمام احکامات ہیں، اور وہ تمام ہمارے لیے اس لیے ہمیں دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ ہم نے ان کو سننے کے بعد ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. ہم نے کوئی چون چرا نہیں کرنی، ہم نے کوئی کسی قسم کی ریزننگ نہیں کرنی کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا تو یہ مسئلہ ہے، ورنہ مجھے میری جاب کا مسئلہ ہے، مجھے ڈپریشن ہو جاتا ہے، یا میرے یہ مسائل ہیں تو یہ میں ریلیکس اس طرح سے ہو جاتا ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ انہوں نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ جو ان کے رائچس سرونٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. وہ اس کے اوپر اور کوئی جواب نہیں کرتے ہیں، کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، وہ صرف اس کو بجا لاتے ہیں، حکم کو اس کی تکمیل کرتے ہیں. تو اس لیے ہم میں سے اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم کی اطاعت میں وہ اگر اس سے وہ نافرمانی کرتا ہے اور اس میں ریزن دیتا ہے تو وہ اس کے اپنا نقصان ہے اس میں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کو ہم سب کی ریزنز کا پتہ ہے کہ ہم ان کی تخلیق ہیں، کس کو کیا ڈپریشن ہوگا، کس کو کیا پریشانی ہوگی، کس کو کیا تکلیف ہوگی، سٹریس ہوگا. تو وہ سب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آلریڈی جاننے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یہ احکامات دیے ہیں کہ نشاور منشیات جو ہیں وہ نہیں کرنی، ان سے منع کیا ہے. اس میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف انسانوں کی کنڈیشنز کے اوپر اگر اس میں کوئی نرمی دینا چاہتے تو وہ اللہ تعالیٰ بڑے آرام سے اپنے الفاظوں میں بتا سکتے تھے کہ ہاں یہ اس میں تھوڑی سی نرمی ہے، تو تم اگر اس کنڈیشن میں ہو تو تم ایسے کر سکتے ہو.
جیسا کہ انہوں نے روزوں کی صورت میں نرمی دی ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو تم جو ہے ان کو دوسرے دنوں میں جو ہے وہ ان کو پورا کر سکتے ہو. اس طرح کی قرآن میں جہاں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی انسانوں کی اگر مشکلات سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں فرما برداری میں جو کہ خاص فزیکل اس کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ ان کے لیے سبسٹیچیوٹ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں تھرو آؤٹ دا قرآن، تفصیل سے بیان کیا. لہٰذا بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور وہ اس طرح کی نشہ اور بہت سی چیزیں کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں پھر بھی نشہ کرتے ہیں، اور وہ چاہے جو بھی ریزن دیں لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں ان کے جب اگر انہوں نے کہا ہے کہ منع ہے تو منع ہے، اس میں پھر آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اور شفا بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بچانے والے بھی وہی ہیں. ہمارے لیے تو ہیئر آفٹر جو ہے نا وہ پریورٹی ہونی چاہیے. اس دنیا کی چھوٹی موٹی تکلیفیں جو ہیں وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی. میں بس ایسا تھوڑا سا مزید لائٹ ڈالنا چاہتی تھی. ماشاء اللہ، تھینک یو.